اماں ابا بتا رہے تھے اس دفعہ تایا ابا کا بیٹا بھی آ رہا ہے ساتھ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پری کی زبان پھسلی۔ آ تو رہا ہے، پر تیری چچی بتا رہی تھی وہ پہلے جیسا نہیں رہا، بڑا بدتمیز اور بد لحاظ ہو گیا ہے۔ رضوانہ کو تو جیسے بولنے کی وجہ مل گئی تھی۔ اچھا، انہیں کیسے پتا؟ پری کے آلو چھیلتے ہاتھ رکے اور وہ اماں کی طرف مڑی۔ حسن اور وہ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اس نے بتایا ہے۔ بس کر اماں، مافیا چاچی کی باتوں کو تو رہنے ہی دے، وہ تو ہر دفعہ رامین کے بارے میں بھی یہی کہتی تھی، لیکن وہ تو ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ پری نے ماں کی یاد دہانی کرائی۔ اچھا چھوڑ تو ان سب باتوں کو اور جلدی سے آلو چھیل، وہ پنڈ پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ رضوانہ کے کہنے پر پری کے ہاتھ ایک بار پھر آلو چھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ رحمان، عدنان اور عرفان 3 بھائی تھے جو چشتیاں شہر کے ساتھ ایک چھوٹی سی بستی تاج پورہ میں رہتے تھے۔ سب سے بڑے رحمان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹی کا نام رامین اور بیٹے کا نام اسفن تھا۔ دوسرے بھائی عدنان کی ایک ہی بیٹی تھی، پریشے، جسے سب پیار سے پری بلاتے تھے، اور سب سے چھوٹے بھائی عرفان کا ایک ہی بیٹا تھا، حسن، جو پڑھنے کے لیے کراچی گیا ہوا تھا۔ اپنے کسی دوست کے بلانے پر رحمان کاروبار کے لیے کراچی چلے گئے اور وہاں جا کر انہیں ایک کپڑے کی فیکٹری میں کام ملا۔ پھر قسمت نے پلٹا کھایا اور آج وہ اپنی خود کی رحمان ٹیکسٹائل کمپنی کے مالک تھے۔ چھوٹے دونوں بھائی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ کئی بار بھائیوں کو بھی بلانا چاہا مگر انہوں نے ہر بار منع کر دیا۔ تھک ہار کر رحمان نے بھائیوں سے کہنا ہی چھوڑ دیا، بس کبھی کبھار ان سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ ان کی بیٹی رامین تو ہر بار ان کے ساتھ آتی، لیکن ان کا بیٹا آج 18 سال بعد پہلی دفعہ ان کے ساتھ گاؤں آ رہا تھا، وہ بھی رامین کی ضد کرنے پر۔ ہر طرف دسمبر کی سرد شام ڈھلنے کو تیار تھی۔ سورج بھی اپنی آخری کرن چھپانے میں کامیاب ہوا تھا۔ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی اور سکون چھایا ہوا تھا۔ وہ جائے نماز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھی، نہ جانے اپنے رب سے کیا مانگ رہی تھی۔ جب زور سے دروازہ بجا، پری دعا ختم کر کے اٹھی اور جائے نماز ہاتھ میں لیے لپیٹتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنا لرزتا ہاتھ آگے بڑھا کر لکڑی سے بنا وہ بڑا سا دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑا وہ ورزشی وجود یقیناً اسفن کا ہی تھا۔ چوڑی چھاتی، دراز قد، ہلکی بڑھی داڑھی مونچھ، سائڈ پف کٹے گھنے سیاہ بال، آنکھوں پر لگے بڑے بڑے گوگلز، سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، وہ کسی کہانی کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ آنکھوں سے چشمہ اتارنے پر پتہ چلا کہ اس کی آنکھیں گہرے سبز رنگ کی تھیں۔ اب وہ اپنی دونوں نظریں سامنے کھڑی اس لڑکی پر جمائے اسے گھور رہا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کی کھلی شلوار قمیض پہنے، ہم رنگ دوپٹے کے حجاب میں لپٹا خوبصورت تیکھے نقوش والا چہرہ، اور مچی ہوئی ہاتھ میں لپٹی ہوئی جائے نماز پکڑے وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے پریشے، کیسی ہو؟ رامین اچانک پری کے گلے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک۔ ان سے ملو، یہ اسفند ہے۔ رامین نے ساتھ کھڑے اسفند کی طرف اشارہ کیا جو ابھی تک پری کو گھور رہا تھا۔ السلام علیکم، پری نے سر جھکائے آہستہ آواز میں کہا۔ ہائے اسفند، اور آپ؟ اسفند نے پری کی طرف ہاتھ بڑھاتے پوچھا، جس پر پری کی نظروں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اوف ہو اسفند، شرم کرو تھوڑی، ہر جگہ مذاق۔ اسفند کی حرکت پر رامین نے اسے ڈپٹا۔ ارے میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اپنا انٹروڈکشن کروا رہا تھا بس، اسفند نے اطمینان سے کہا۔ اچھا اب رستہ چھوڑو، باقی کی باتیں اندر جا کر کر لینا۔ پیچھے سے آتے تایا کی آواز سن کر پری نے فوراً سلام کیا۔ السلام علیکم تایا جی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ تایا نے آگے بڑھ کر پری کے سر پر پیار اور شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ ارے تائی کو بھول گئی؟ بس تایا یاد ہے۔ ساتھ کھڑی تائی نے شکوہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر پری کو گلے لگایا۔ اسفند بیٹا تم گاڑی سے سامان لے آؤ ذرا۔ جی بابا۔ باپ کے حکم کی تعمیل کرتے اسفند سامان لینے گاڑی کی طرف مڑ گیا اور باقی سب اندر چلے گئے۔ 3 بڑے بڑے کمرے، ایک عدد کچن اور واش روم کے ساتھ بنا چھوٹا سا گھر، کھلا ہوا اور صاف ستھرا صحن جس کے وسط میں پیپل کا درخت تھا، جس کے نیچے خرگوشوں کی بل تھی، اور درخت کے ساتھ لٹکتا جھولا جسے وہ بچپن میں جھولا کرتا تھا، اور شاید پری تو ابھی تک جھولتی ہو۔ اگرچہ گھر کچا مگر کھلا اور صاف ستھرا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا وہ بچپن میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس بڑے اور کھلے کمرے میں سب کے بستر لگائے گئے تھے، جہاں اب رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے بستر میں بیٹھے گپیں لڑا رہے تھے، سوائے اسفند کے۔ وہ جب سے کمرے میں آیا تھا
موبائل میں مصروف تھا۔ دن کو عرفان چچا اور مافیا چچی بھی آئے تھے ان سے ملنے، مگر اب اپنے گھر چلے گئے تھے۔ ان کا گھر ساتھ ہی تھا، بس ایک دیوار تھی درمیان میں۔ اسی طرح رحمان جب بھی آتے انہیں کے گھر رکتے، دن کو سب اکٹھے ہوتے اور رات کو چچا لوگ اپنے گھر چلے جایا کرتے۔ ماما مجھے الگ کمرہ چاہیے سونے کے لیے پلیز، مجھے تھوڑی پرائیویسی چاہیے، اسون نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسون کی بات پر سب خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ رحمان کچھ بولتے عدنان صاحب پیار سے بولے، کوئی بات نہیں پتر، میں پری سے کہتا ہوں تمہارا بستر دوسرے کمرے میں بنا دیتی ہے، جاؤ بیٹا پری، اسون کا بستر دوسرے کمرے میں لگا دو۔ چچا کی بات پر جہاں اسون نے ان کا شکریہ ادا کیا، وہیں پری باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اٹھ کر دوسرے کمرے میں بستر بنانے چلی گئی۔ اسون بھی اس کے پیچھے باہر نکل آیا۔ پری بستر بنا کر کمرے سے باہر نکلی تو اسون اسی کمرے کے دروازے پہ کھڑا کسی سے کال پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ اس کی خوشی کو عیاں کر رہی تھی۔ آپ کا بستر بن گیا، پری نے پاس آ کر آہستہ سے کہا، جس پر اسون نے موبائل کان سے اتار کر کال بند کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑ کر پری کو دیکھتے بولا، تم ہمیشہ ایسے ہی چپ رہتی ہو؟ اسون کے اس سوال پر پری نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے سر جھکائے جواب دیا، نہیں، بولتی بھی ہوں۔ اس قدر معصومیت پر اسون بے حد حیران ہوا۔ لڑکیاں اتنی معصوم بھی ہوتی ہیں؟ دل ہی دل میں سوچتے ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری۔ ہاں، اور بولتی بھی ہو تو ایسے کہ اگلے کو کان لگا کر سننا پڑتا ہے، ورنہ تمہاری آواز کہاں سنتی ہے؟ جواب میں پری خاموش سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم ہمیشہ حجاب میں رہتی ہو؟ اسون سوال پر سوال کیے جا رہا تھا اور پری اپنی دھڑکنوں کو بمشکل سنبھالے سر جھکائے کھڑی تھی۔ جی، پری نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا، اوپر تو دیکھو۔ اسون کے کہنے پر پری نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ خوبصورتی اور شرم و حیا کا پیکر تھا اس کا دمکتا چہرہ۔ اسون کو لگا اگر وہ کچھ دیر اور اس کی آنکھوں میں دیکھے گا تو حواس کھو دے گا، اسی لیے فوراً سر جھٹکتے سر سنبھالا تھا۔ تھینک یو، وہ کہہ کے رکا نہیں، بڑے بڑے قدم اٹھاتا کمرے میں چلا گیا۔ پری اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو سنبھالتی واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ابھی تو دل میں ہلکی سی خلش محسوس ہوئی ہے، بہت ممکن ہے جلد اس کا محبت نام ہو جائے۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر واش روم کی طرف گیا۔ جب نظر سامنے وجود پر پڑی، چوٹی میں جکڑے کمر تک آتے ہلکے میرون کلر کے گھنے بال، وہ واش روم کے ساتھ بنے کھرے پر بیٹھی وضو کر رہی تھی۔ پری وضو کر کے اٹھی اور مڑنے کے بعد اپنے پیچھے کھڑے اسون کو دیکھ کر گرتے گرتے سنبھلی۔ ایک بار پھر اس کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ دوپٹہ اس کے سر سے اتر کر زمین پر جا گرا۔ اتنا بھیگا چہرہ لیے آستینے کوہنیوں تک موڑے وہ بنا دوپٹے کے سہمی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دسمبر کی سرد رات کی ایک سرد لہر پری کے وجود میں دوڑ گئی۔ اسون بنا پلک جھپکائے اسے دیکھے جا رہا تھا، جس کا چہرہ رات کی اس ہلکی نیلی سیاہی میں بھی چمک رہا تھا۔ پھر نیچے جھک کر اس کا دوپٹہ اٹھایا اور اسے پھیلا کر اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر اڑایا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اسون کے ہاتھ ابھی تک دوپٹے سے جڑے تھے۔ پری کو لگا جیسے اس کا دل پھٹ کر باہر آنے والا ہے۔ جی، وہ میں، پری بس اتنا کہہ کر اپنا دوپٹہ سنبھالتی بھاگ کر وہاں سے چلی گئی۔ اسون وہیں حواس باختہ کھڑا رہا۔ چاچی، اس دفعہ ہم 5 دن کی چھٹی پر آئے ہیں اور مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ رامین سالن بناتی چچی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور سوچ کر بولی۔ پاس کھڑی پری ایک دم چونکی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رامین کیا کہنے والی ہے۔ ہاں بولو بیٹا، پوچھنے کی کیا بات ہے؟ چچی نے پیار سے کہا۔ اگر آپ کہیں تو اس دفعہ میں کچھ دنوں کے لیے پریشے کو اپنے ساتھ لے جاؤں پلیز؟ ارے بیٹا، میری طرف سے تو کوئی پابندی نہیں، تم اپنے چچا سے پوچھ لینا۔ اوکے آنٹی، تھینک یو۔ رامین خوشی سے جھوم اٹھی اور پھر بھاگتے ہوئے صحن میں بیٹھے چچا کی طرف دوڑی۔ واو، چاچو نے اجازت دے دی ہے پری، اب اس دفعہ تم بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہو کراچی۔ رامین بھاگ کر پری کے گلے سے آن لگی اور پری کو لگا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو کسی نے۔ جس شخص کو وہ کچھ لمحوں کے لیے دیکھنا اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ اوہ، کیا ہو گیا پری، تم رو کیوں رہی ہو؟ رامین نے گھبرا کر روتی ہوئی پریشے سے پوچھا، جو بنا آواز مسلسل روئی جا رہی تھی۔ ابھی تو ہم پہنچے ہیں اور تمہیں گھر کی یاد آنے لگی؟ رامین نے اپنے دونوں بازو بیڈ پر بیٹھی پری کے گرد حائل کرتے ہوئے پوچھا۔
نہیں، مجھے گھر کی یاد نہیں آ رہی، پری نے بھیگی آواز میں جواب دیا۔ پھر سفر میں جو میری نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ چلو جی، مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا جو ایسے روئی جا رہی ہو۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں نا، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، اور سفر میں تو ویسے بھی نماز معاف ہوتی ہے۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو اور جلدی سے نہا کر فریش ہو جاؤ، میں نے ندا سے کہہ دیا ہے، وہ کھانا لگا رہی ہے۔ چلو شاباش، رامین کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی اور عالی شان عمارت تھی جس کا نام اسفند ہاؤس تھا۔ پری نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا عالی شان گھر دیکھا تھا، لیکن اس کی حیرت کی تو اس کی نمازوں کے چھوٹ جانے کے غم میں کہیں ڈوب گئی تھی۔ پری کو سونے کے لیے الگ کمرہ دیا گیا تھا۔ پری کی ساری رات جاگتے ہوئے گزری کیونکہ وہ اکیلے سونے کی بالکل عادی نہیں تھی۔ ابھی تو کچھ ہی دیر پہلے اسے نیند آئی تھی اور اب عادتاً 4 بجے اسے پھر سے جاگ آ گئی تھی۔ بڑی بڑی سفید پینٹ میں رنگی دیواریں، چھت پر کی گئی عمدہ سیلنگ، فرش پر بچھا میرون کلر کا قالین، ڈبل بیڈ کے ساتھ پڑا وہ خوبصورت سا سنگھار میز، اور اس کے ساتھ کھلتا وہ اٹیچ واش روم کا دروازہ۔ سامنے دیوار پر لگا وہ سیاہ رنگ کا بڑا سا وال کلاک جس پر صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ سائیڈ لیمپ آن کرتی اٹھی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر وضو کرنے واش روم چلی گئی۔ تہجد پڑھنے کے بعد اب جائے نماز پر بیٹھی اپنا دامن پھیلائے۔ اب وہ اپنے رب سے مخاطب نہ جانے کیا مانگ رہی تھی۔ باہر دروازے سے کان لگائے کھڑا اسفند اس کی نعت کا انتظار کر رہا تھا جو وہ ہمیشہ تہجد کے بعد پڑھا کرتی تھی۔ گاؤں میں ایک دفعہ جب رات کی خاموشی میں اس نے پری کی آواز سنی تھی، اس کے بعد وہ ہر روز اسی وقت اس کی اس نعت کا انتظار کیا کرتا تھا۔ آج بھی وہی کر رہا تھا۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد میرے دل میں بسی ہو۔ پری کی آواز نے اس فن کے اندر تک سکون اتار دیا اور وہ آنکھیں بند کیے پورے دھیان سے اس کی آواز کو سن رہا تھا۔ تم آج ہمارے ساتھ یوں ہی چلو گی پری؟ اس وقت سب کھانے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب رامین نے پوچھا۔ نہیں، وہاں لڑکے بھی ہوں گے اور میں تو اب آیا کرتی ہوں نا، پری نے اطمینان سے جواب دیا۔ پلیز نا یار، سوری رامین لیکن میں نہیں جا سکتی۔ ارے بیٹا، آپ اسے فورس مت کرو، اسے کہیں باہر لے جانا اور وہاں اپنی دوستوں سے ملوا لینا۔ رحمان کا لہجہ پیار بھرا تھا۔ بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں رامین، اگر وہ نہیں جانا چاہتی تم اسے فورس مت کرو۔ اب کی بار یہ پرسکون آواز اسفن کی تھی۔ اوکے، چلو ٹھیک ہے پری، لیکن تم تیار رہنا، ہم شام کو کہیں باہر چلیں گے کھانا کھانے۔ ٹھیک ہے، پری نے اپنی مخصوص انداز میں آہستہ سے جواب دیا۔ پری کو کراچی آئے آج پورے 12 دن ہو چکے تھے۔ رامین کے یونی جانے کے بعد وہ سارا دن تائی کے ساتھ رہتی اور جب رامین واپس آتی تو وہ دونوں گھومنے کے لیے باہر جایا کرتی تھی۔ رامین ایسے ہی جاتی تھی جبکہ پریشے عبایا پہنا کرتی تھی۔ پریشے کوشش کرتی تھی کہ اس کا سامنا اسفن سے کم ہی ہو، پھر بھی وہ کبھی سامنے آ جاتا تو فوراً وہاں سے چلی جاتی۔ آج تایا اور تائی ان کے کسی دوست کے ہاں کھانے پر گئے تھے۔ رامین کے ایگزامز ہو رہے تھے تو وہ بھی چھٹی نہ کر سکی۔ اسفن بھی یونی تھا، گھر پر صرف پری اور ندا جو ان کی ملازمہ تھی موجود تھی۔ ندا سے چائے کا کہہ کر پری اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ کمرے کی بالکنی میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی جب ندا نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ میڈم جی، آپ کی چائے۔ شکریہ۔ پری نے چائے کا کپ ٹرے سے اٹھاتے ندا کا شکریہ ادا کیا، جس پر ندا ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے واپس چلی گئی۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ اپنے اندر اتارتی وہ پھر سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اگرچہ کراچی میں اس کے گاؤں کی نسبت اتنی ٹھنڈ نہیں تھی، پھر بھی ہر طرف بکھری سنہری دھوپ روح کو سکون بخش رہی تھی۔ گارڈن میں لگے درخت قدرت کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ پریشے پوری طرح سے خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب اچانک سے دروازہ کھلنے پر چونکی اور چائے کا کپ اس کے پاؤں پر جا گرا۔ درد کی ایک کرراہ اس کی زبان سے نکلنے والی تھی جب سامنے کھڑے حسن پر نظر پڑی۔ درمیانہ قد، گرے آنکھیں، کلین شیو بلیک ٹی شرٹ سے ابھرتے مسلز۔ او شٹ، آئی ایم سوری یار، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آ کر اس کا جلا ہوا پاؤں دیکھتے بولا جو اب لال ہو رہا تھا۔ پری جواب اب نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اپنے دوپٹے سے اپنا پاؤں صاف کر رہی تھی۔ حسن کی بات سن کر اٹھی اور آہستہ سے کہا، کوئی بات نہیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا پاؤں کسی نے جلتی بھٹی میں ڈال دیا ہو۔ اسے بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ حسن اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر لایا۔ اچھا تم مجھے بتاؤ فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ حد ہے یار، رکو میں خود ہی دیکھتا ہوں۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر حسن بیڈ کی سائڈ ڈرا چیک کرنے لگا۔ ماما لوگ آئے نہیں ابھی تک؟ اسفند نے
گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ندا سے پوچھا۔ نہیں وہ تو نہیں آئے، ابھی تک حسن میاں آئے ہیں۔ اچھا وہ کب آیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ کہاں ہے؟ جی اوپر پریشے بی بی کے کمرے میں گیا ہے۔ کیا؟ اسون بھاگتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اوپر آیا اور پری کے کمرے میں پہنچا، جہاں حسن زمین پر بیٹھا بیڈ پر بیٹھی پری کے پاؤں پر ٹیوب لگا رہا تھا۔ دونوں ہنستے مسکراتے باتیں کر رہے تھے۔ ان کا ہنسنا مسکرانا اسون کے تن بدن کو آگ لگا گیا۔ ہائے اسون، کیسے ہو؟ حسن دروازے میں کھڑے اسون کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے آگے بڑھا۔ اسون کو دیکھ کر پری کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسون نے ایک نظر بیڈ پر بیٹھی پریشے پر ڈالی۔ خوبصورت کڑھائی والا پیلے رنگ کا جوڑا، سر سے سرک کر کمر کو آتا دوپٹہ، بکھرے گیلے بال، ایک ہی نظر میں نہ جانے کتنی بار وہ اسون کے دل میں اتری تھی۔ دفع ہو جاؤ بغیرت انسان، تم آج یونی اس لیے نہیں آئے کیونکہ تمہیں اکیلے میں یہاں آنا تھا؟ غصے سے غراتے ہوئے اسون نے ایک زوردار تھپڑ حسن کے منہ پر دے مارا۔ حسن نے اپنی گال پر ہاتھ رکھتے اپنے لبوں کو اس کے کانوں کے قریب کیا اور سرگوشی نما آواز میں بولا، میرے نکاح میں ہے وہ، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اس کے ساتھ، اور رہی تمہاری بات تو تمہیں تو میں ذرا کل یونی میں دیکھ لوں گا۔ غصے سے کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے کہے الفاظ اسون کی سماعت میں ابھی تک گونج رہے تھے اور اسے ایک جگہ منجمد کر دیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے وجود کو گھسیٹتا بیڈ پر بیٹھے پری تک لایا، جس کی نظریں جھکی تھیں اور دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ میری طرف دیکھو پری۔ اسون کی آنکھیں اور آواز دونوں نم تھی۔ پری نے نظریں اٹھائیں، ایک آنسو اسون کی آنکھ سے ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بکھرا تھا۔ تم اسون کے الفاظ لبوں پر دم توڑ گئے۔ جواب میں پری خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی اسون کو سب بتا گئی۔ وہ اٹھا اور اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتا وہاں سے چلا گیا۔ پری نے تو کتنے دنوں میں آج یہ بات محسوس کی کہ اسون کو دیکھتے ہی اس کی دھڑکنوں تیز ہو جانے کی وجہ ڈر نہیں محبت تھی، لیکن وہ اس سے کہتی بھی تو کیا؟ وہ تو بنا کچھ کہے بنا کچھ سنے ہی وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ کتنی ہی دیر پری صوفے پر بیٹھی سوالوں کی الجھنوں میں پھنسی تھی جب رامین کمرے میں آئی۔ ہیلو پریشے، کیسا گزرا دن آج کے لیے؟ ٹھیک۔ کیا ہوا پری، کچھ ہوا ہے کیا؟ پری کے چہرے کی اداسی اسے پریشان کر گئی۔ کچھ نہیں، کچھ تو ہوا ہے۔ نہیں بس ایسے ہی گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ پری نے آنکھ سے نکلتا آنسو صاف کرتے جھوٹ بولا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میرے ایگزامز ختم ہونے والے ہیں، پھر میں اور اسون تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ اسون کے نام سے یاد آیا، اسون نہیں آیا گھر؟ پتہ نہیں۔ اسون کے نام پر پری کا دل ایسے دھڑکتا تھا مانو نکل کر باہر آن گرے گا۔ اوکے تم ریلیکس ہو جاؤ، میں آتی ہوں۔ رامین پری کا کاندھا تھپ تھپا کر وہاں سے چلی گئی۔ کس قدر معصوم ہے وہ جو حسن کی اصلیت نہیں جانتی، اور میں کس قدر بے وقوف اور کمبخت انسان ہوں۔ میں محبت ہوئی بھی تو اس سے جو کسی اور کے نکاح میں ہے۔ جو بھی ہو، میں اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال نہیں سکتا، اور جہاں تک ممکن ہوا اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ کس قدر خود غرض ہو جاتا ہے نا انسان محبت میں، اور وہ نہ جانے مجھ سے محبت کرتی بھی ہے کہ نہیں۔ وہ کرے یا نہ کرے، میں تو کرتا ہوں نا، اور میں اسے اس بات کا یقین دلا کر رہوں گا۔ گہری سوچوں میں ڈوبا اسون کاندھا تھپ تھپائے جانے پر چونکا تھا۔ کہاں گم ہے یار، کتنی دیر سے تجھے بلا رہا ہوں۔ احمد پاس بیٹھے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک بات تو بتاؤ یار۔ اسون اپنی سوچوں کو جھٹکتا ہوا سیدھا ہوا۔ ہاں پوچھو۔ سرد رات کی تاریکی میں وہ دونوں اس وقت سمندر کے کنارے ریت پر بیٹھے تھے۔ سمندر کی لہروں سے اٹھتی سرد ہوائیں اسون کو اندر تک جما رہی تھی، لیکن اسے کہاں فکر تھی۔ اگر ہمیں کوئی چیز پسند آ جائے تو کیا ہمیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ ہاں بالکل۔ اور اگر وہ چیز کسی اور کی ہو تو اس جیسی دوسری چیز لے لو۔ دوسروں کی چیز چھیننا اچھی بات نہیں، اور اگر اس جیسی اور ہو ہی نہ تو کیا بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے یار؟ احمد چڑھ کر بولا۔ چھوڑ ان باتوں کو، اور یہ دیکھ تیرا دوست تیرے لیے کیا لایا۔ احمد نے شاپر سے 2 کانچ کی بوتلیں نکالیں۔ اوہ واو، یہی تو ہے ہماری دکھ درد کی ساتھی۔ آئی لو اٹ۔ شراب کو دیکھ اسون کی رال ٹپکنے لگی۔ یار میں نے جب اس کی تصویر دیکھی تھی رامین کے موبائل میں، تبھی اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ شراب کے نشے میں اسون بنا کچھ سوچے سمجھے بولتا چلا گیا۔ میں اتنی دور صرف اس کے لیے گیا، رامین سے کہہ کر یہاں اسے اپنے ساتھ لایا۔ اسے بے پناہ محبت ہے مجھے، اور مجھے آج پتا چلا کہ وہ
وہ حسن کے نکاح میں ہے، میں اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ نہیں سکتا ہوں یار۔ پیار، محبت، ناز، نخرے، ستانا، رلانا، منانا سر آنکھوں پر، مگر خدارا محبتوں میں شامل کوئی تیسرا نہ ہو۔ واہ واہ، کیا بات ہے صاحب، چھا گئے آپ۔ احمد بھی شراب کے نشے میں اسفند کے سنائے شعر کی تعریف کرنے لگا۔ میں مر جاؤں گا اس کے بغیر یار۔ اسفند کی زوردار چیخ سمندر کی لہروں سے ٹکرا کر فضا میں گونجی تھی۔ اسفند گھر نہیں آیا ابھی تک؟ کھانا کھاتے رحمان نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں بابا، شاید اپنے کسی دوست کے پاس ہوں، رامین نے نوالا چباتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں صاحب، دن کو اسفند میاں آئے تھے، پھر پتہ نہیں انہیں کیا ہوا، غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میں نے خود دیکھا تھا جی انہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں تھے۔ ندا نے ہاتھ کا اشارہ کرتے منظر کھینچا۔ اف خدایا، اب پتہ نہیں یہ پاگل لڑکا کہاں چلا گیا۔ تائی نے اپنا سر پکڑتے کہا۔ آپ پریشان نہ ہو ماما، اپنے کسی دوست کے ساتھ گیا ہوگا، آ جائے گا ابھی۔ رامین نے ماں کو تسلی دینا چاہی۔ پریشے سے مزید وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا اور نیند کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ نوافل ادا کرنے کے بعد وہ اپنا سر سجدے میں جھکائے روتے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، آپ نے آج تک میری کوئی دعا رد نہیں کی۔ اسفند جہاں بھی ہو اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ حسن نے نہ جانے اسے ایسا کیا کہہ دیا ہے، وہ تب سے گھر نہیں آیا۔ یا اللہ، آپ کی یہ گناہ گار بندی کسی اور کے رشتے میں ہوتے ہوئے بھی اسفند سے بے پناہ محبت کر بیٹھی ہے۔ آج تک میری آپ سے واحد دعا صرف مدینہ دیکھنے تک کی تھی، لیکن آج میں آپ سے اپنے محبوب کی سلامتی مانگ رہی ہوں، اسے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ آنسو موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ نہ جانے پھر وہ کتنی ہی دیر یوں ہی سجدے میں جھکی اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور اسفند ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ گھر میں سب بہت پریشان تھے۔ اس کی سب دوستوں کو بھی کال کی رحمان نے، مگر کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں۔ سب لاؤنج میں منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا آپ سب کو؟ لاؤنج میں داخل ہوتا اسفند ان سب کو ایسے بیٹھا دیکھ حیرانی سے بولا۔ رضیہ نے آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے لگایا تو مامتا کو سکون ملا۔ پوچھو ذرا اس سے رات بھر کہاں تھا یہ؟ رحمان کی بھاری بھرکم آواز لاؤنج میں گونجی تھی، جہاں سب خاموش کھڑے اسفند کو دیکھ رہے تھے۔ بلیک شرٹ کی آستینیں کونیوں تک مڑی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ اور بوجھل نظر آ رہی تھیں۔ کپڑے پوری طرح سے ریت سے بھرے ہوئے تھے۔ میں دوستوں کے ساتھ، اسفند کے الفاظ ابھی ادھورے تھے جب ایک زوردار تھپڑ کی آواز لاؤنج میں گونجی، جو رحمان نے آگے بڑھ کر اسفند کے چہرے پر مارا تھا۔ تم نے ڈرنک کی ہے؟ بابا وہ میں نے پوچھا تم نے ڈرنک کی ہے؟ جی وہ دوستوں نے۔ ایک بار پھر زوردار تھپڑ اسفند کے گال لال کر گیا۔ ذلیل انسان، رحمان غصے سے کہتے وہاں سے چلے گئے۔ اسفند کی نظر سامنے کھڑی پریشے پر پڑی، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ ان سب کو وہیں حواس باختہ چھوڑ وہ بنا کچھ کہے لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ پریشے کہاں ہو؟ رامین اونچی اونچی آوازیں دیتی کمرے میں داخل ہوئی۔ واش روم میں تھی، کیا ہو گیا؟ تھوڑا صبر بھی ہوتا ہے۔ اپنے بال تولیے سے جھاڑتی وہ رامین کے پاس آئی۔ ارے یار، تم کتنی کیوٹ لگتی ہو بغیر دوپٹے کے، شرم کرو، دوپٹے کے بنا بھی کوئی کیوٹ لگ سکتا ہے۔ تولیے سے بال جھاڑتی پری نے خفگی سے کہا۔ ارے ان سب باتوں کو چھوڑو اور یہاں بیٹھ کر میری بات سنو۔ رامین نے پری کو دونوں کاندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ آج شام میری فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی ہے اور اس نے اسپیشلی تمہیں ساتھ لانے کو کہا ہے، تم چلو گی نا؟ وہاں تو لڑکے بھی ہوں گے؟ آف کورس ہوں گے یار، سارے ہمارے کلاس فیلوز ہی ہوں گے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ نہیں یار، پھر تو میں نہیں جا سکتی۔ لیکن کیوں؟ چاہے کلاس فیلوز ہوں یا نہ ہوں گے تو لڑکے ہی نا، اور میں ابایا کرتی ہوں، ایسے کیسے جا سکتی ہوں؟ پریشے پلیز نا یار، کم آن۔ نہیں رامین، ہم بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہم نائٹ پارٹیز کے لیے گھنٹوں کا ٹائم نکال سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے 10 منٹ نہیں ہوتے ہمارے پاس۔ اوفو یار، تم کہاں کی بات کہاں لے گئی ہو؟ میں بات کو نہیں لے کر گئی رامین، بس تمہیں اتنا بتا رہی ہوں کہ نماز واحد وہ عبادت ہے جس کا حکم کسی وحی کے ذریعے نازل نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر روبرو ہو کر یہ تحفہ دیا ہے، اور ہم مسلمانوں کے پاس 10 منٹ کا وقت نہیں اس تحفے کو دیکھنے کے لیے۔
جب ہمارا کوئی دوست ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہمیں کتنی جلدی ہوتی ہے اسے دیکھنے کی، اور تحفہ دینے والا بھی انتظار کرتا ہے کہ کب ہم اسے دیکھیں اور کب اس کا شکریہ کہیں۔ اوفو یار، تم نے تو لیکچر ہی شروع کر دیا ہے۔ تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ، رامین منہ بنا کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ دروازے کے باہر کھڑے اسفند کے لبوں کو دھیمی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ کاش کہ وہ اس کی ہو سکتی، لیکن وہ تو کسی اور کی تھی۔ ایک دم سے دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، ہم بس نام کے مسلمان رہ گئے، نماز تو دین کا ستون ہے۔ جمعے کی نماز کبھی کبھار ادا کر کے ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہ گہری سوچوں میں گم کافی کے گھونٹ بھرتا مسکرا رہا تھا۔ ظہر کی نماز ادا کر کے آج اس کے دل کو جو سکون ملا تھا وہ آج تک شاید ہی کہیں ملا ہو۔ السلام علیکم مولوی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو برخوردار؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ اسفند نے ہاتھ سینے سے باندھے ادب سے جواب دیا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی جی پوچھو بیٹا۔ مصلی پر بیٹھے مولوی صاحب نے سامنے بیٹھے اسفند کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے پیار سے کہا، کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ اپنے ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے؟ ہاں ہاں، رب تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے، سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اور اگر وہ دعا ناممکن ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ دیکھو بیٹا، ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، اسی طرح جو دعا تم نے رب سے مانگی ہے اس کی قبولیت کا بھی ایک مقررہ وقت ہوگا۔ اور رہی بات قبول ہونے کے شک کی، تو جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ بے شک۔ مولوی صاحب کی بات سن کر ایک عجیب سا سکون دل میں اترا تھا، ایک نئی امید بندھی تھی اسے اپنے لیے مانگنے کے لیے۔ تہجد ادا کرنے کے لیے اس نے ابھی جائے نماز بچھائی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پری نے ایک نظر وال کلاک کو دیکھا جہاں 4 بج رہے تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پری نے بھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ اسفند بجلی کی سپیڈ سے اندر آیا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ اسے یوں اچانک اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر جہاں پری کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہونے لگی اور وجود اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ سیاہ رنگ کا کرتا پاجامہ پہنے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پری نے بھی سیاہ رنگ کی شلوار قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹے کا حجاب کر رکھا تھا۔ اس نے آج پہلی بار اسفند کو کرتا پاجامہ میں دیکھا تھا۔ سوری، مجھے اس وقت تمہارے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں یہاں تمہارے ساتھ تہجد پڑھنے آیا ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو تہجد کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ بولے جا رہا تھا اور پری اپنی جگہ ساکت کھڑی اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پری میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اسفند نے پری کو کاندھوں سے پکڑ کر آہستہ سے جھنجھوڑا۔ جی آپ پہلے وضو کر لیں۔ اسفند کے جھنجھوڑنے پر پری کو ہوش آیا۔ اوکے، وہ کہہ کر آستینے موڑتا واش روم میں داخل ہوا۔ اسفند کی جائے نماز آگے تھی اور پری کی تھوڑی سی پیچھے۔ اب وہ دونوں اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوئے تہجد ادا کر رہے تھے۔ اسفند ٹوپی نہیں لایا تھا تو پری نے اسے اپنا ایک سیاہ رنگ کا دوپٹہ دیا پگڑی باندھنے کے لیے۔ دونوں نے نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگی اور پھر جائے نماز لپیٹ کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ پری، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ پری کا دوپٹہ ابھی تک اسفند کے سر پر تھا۔ جی، پری نے نظر جھکاتے آہستہ سے کہا، میں نے آج زندگی میں پہلی بار تہجد کی نماز ادا کی ہے، اور دوسری نماز تو کبھی پڑھی ہی نہیں۔ جمعے کی نماز بھی کبھی کبھار پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن آج اس جائے نماز پر بیٹھے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اور پتہ ہے اس کی وجہ کون ہے؟ پری نے سر اٹھاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم ہو اس کی وجہ پری۔ پری چپ چاپ اپنی جگہ ساکت کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں جانتا ہوں مجھے تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، تم اس وقت کسی کے نکاح میں ہو، لیکن میں… اسفند کے الفاظ ادھورے تھے جب پری حیرت زدہ ہو کر بولی، میں کس کے نکاح میں ہوں؟ تمہارا اور حسن کا نکاح؟ ہمارا نکاح نہیں ہوا، صرف منگنی ہوئی ہے، اور اس دن بھی میں اس سے ہنس کر بات اس لیے کر رہی تھی کیونکہ ہم بچپن سے اکٹھے رہے ہیں۔ پریشے کی باتوں نے اسفند کے دل میں ایک عجیب سی خوشی بھر دی۔ اس نے اپنے رب سے دعا مانگی اور اس کے رب نے اسے عطا کر دیا۔ لیکن یہ آپ سے کس نے کہا کہ میرا حسن سے نکاح ہو چکا ہے؟ وہ سب چھوڑو تم، اور میری ایک بات غور سے سنو۔ اسفند نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود وہیں نیچے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھ گیا۔ کیا تہجد میں مانگی دعا واقعی اتنا اثر رکھتی ہے
کیا واقعی تہجد میں مانگی دعا اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہے؟ اسفند نے پری کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ سرد رات کی تاریکی میں باوضو بیٹھے وہ دونوں آج اپنی محبت کا اقرار کر رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی، بس ایک ہی آواز تھی جو مسلسل گونج رہی تھی، اور وہ آواز ان کی دھڑکنوں کی تھی۔ جی، کیونکہ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اور تہجد پڑھنے والا اس کا لاڈلا، تو وہ اپنے لاڈلے کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے گھٹنوں پر محسوس کرتی پری کا جسم کانپنے لگا، سانسیں اکھڑنے لگیں۔ لیکن ہمارے ہاں منگنی کو نکاح کا درجہ دیا جاتا ہے، جہاں ایک بار کر دی جائے پھر مکرا نہیں جاتا۔ پری نے مشکل سے اپنے الفاظ مکمل کیے۔ میں اب تمہیں لوگوں سے نہیں مانگوں گا، میں تو اب تمہیں اپنے خدا سے مانگوں گا، اور میں آج ابھی اور اسی وقت سے تمہیں اپنی زوجہ قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں اس کی مخلص محبت کی گواہی دے رہی تھیں۔ سیاہ رنگ کا کرتا پاجامہ پہنے، سر پہ سیاہ پگڑی لیے وہ دولہا ہی لگ رہا تھا، پریشے کا دولہا۔ اور ہاں، آج سے تہجد میں روز تمہارے ساتھ ہی پڑھا کروں گا۔ دروازہ کھلا رکھنا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ ایک آنسو پری کی آنکھ سے نکلا اور رخسار پر پھسلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی پری نے دوبارہ جائے نماز بچھائی اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ آج اسے اس کی محبت حاصل ہوئی تھی۔ سب ایک ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب اسفند بھی آ کر کرسی گھسیٹتا ساتھ بیٹھ گیا۔ اسفند کو دیکھ رحمان نے ہاتھ میں پکڑا نوالا واپس پلیٹ میں رکھا اور اٹھ گئے۔ ابھی وہ جانے کے لیے مڑے ہی تھے جب اسفند تیزی سے اٹھ کر ان کے گھٹنے پکڑ کر ان کے پاؤں میں آ بیٹھا۔ سب ناشتہ چھوڑ کر آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھنے لگے۔ مجھے معاف کر دیں بابا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ڈرنک نہیں کروں گا، اور اب تو میں نے نماز بھی شروع کر دی ہے۔ بیٹے کی نماز والی بات سن کر رحمان نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ تم تو میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہو، دوبارہ ایسے کبھی قدموں میں نہ بیٹھنا میرے۔ رحمان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آئی لو یو بابا، لو یو ٹو بیٹا۔ چلو اب ناشتہ کرو، شاباش۔ نہیں، آپ بھی ساتھ کریں ناشتہ۔ اوکے میرے شہزادے، جیسے تم کہو۔ باپ بیٹے کا پیار دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں اور چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسفند، نیچے بابا بلا رہے ہیں۔ رامین کی آواز دیتی کمرے میں آئی تو کمرہ خالی تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے یہ لڑکا۔ وہ دروازے کی طرف مڑی جب اس کی نظر بیڈ پر پڑے اس سیاہ دوپٹے پر پڑی۔ یہ دوپٹہ تو پریشے کا ہے، لیکن یہ یہاں کیسے آیا؟ دوپٹہ ہاتھ میں پکڑے وہ الجھ سی گئی۔ تم؟ پریشے ٹیرس پر رکھے جھولے پر بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اسفند کی انگلیوں کے پوروں نے ابھی اس کے کاندھے کو چھوا تھا کہ کرنٹ کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی اور وہ چونک کر مڑی۔ کیا ہوا؟ ڈرا دیا آپ نے مجھے۔ اچھا، تم ڈرتی بھی ہو؟ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح نیلی جینز کے ساتھ چیک شرٹ میں ملبوس تھا۔ پریشے نے سرخ رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنا تھا اور ساتھ ہم رنگ دوپٹے کا حجاب کیا ہوا تھا۔ اسفند بھی اس کے ساتھ جھولے پر آ کر بیٹھا تو وہ ایک دم وہاں سے اٹھ کر فاصلے پر جا کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ہمیں ایسے ایک ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، پریشے نے گردن جھکا کر آہستہ سے کہا۔ اس قدر معصومیت پر اسفند کو اس پر بے حد پیار آیا۔ اچھا، کوئی بات نہیں، ایک دن اسی طرح سرخ روسی جوڑے میں بیٹھ کر تم میرا انتظار کرو گی، انشاءاللہ۔ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا ساتھ بیٹھنے میں؟ اسفند کی بات پر پری کا چہرہ شرم سے لال ہونے لگا۔ اور وہ دن بہت جلد آئے گا پری۔ آئے گا نہیں، آ گیا ہے۔ رامین کی آواز سن کر دونوں نے چونک کر پیچھے مڑ کر رامین کو دیکھا۔ آئیے، نیچے بابا بلا رہے ہیں آپ کو۔ وہ کہہ کر رکی نہیں۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ ہاں، میں نے بلایا بیٹا تمہیں۔ تمہارے چاچو کا فون آیا ہے، انہوں نے پریشے اور حسن کی شادی کے دن رکھ دیے ہیں۔ تم پریشے کو لے جاؤ، میری کچھ میٹنگز ہیں تو ہم لوگ بعد میں آ جائیں گے۔ رحمان نے جہاں اسفند کے سر پر دھماکہ کیا وہیں پیچھے کھڑی پریشے کے بھی اوسان خطا ہوئے تھے۔ لیکن بابا، ایسے اچانک؟ اسفند بوکھلا گیا تھا۔ اچانک کہاں بیٹا، ان کی منگنی تو کافی عرصے کی ہو چکی ہے، بس اب نکاح کا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں وہ۔ اسفند کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے بولنے کو، دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے عطا کیا اور پھر واپس لے لیا۔ لیکن وہ بھول گیا تھا کہ اس کے پاک پروردگار کی ذات ہی تو عطا کرنے والی ہے۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اب دونوں جائے نماز پر ایک دوسرے کی طرف رخ کیے بیٹھے تھے۔
پریشے کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا تو اسفند کی آنکھیں بھی نم تھی۔ پری کے آنسو پونچھنے کے لیے اسفند نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا مگر پھر واپس کھینچ لیا۔ تم پریشان نہ ہو پریشے، مجھے رب کی ذات پر پورا یقین ہے۔ میں نے اس سے ہمارا حلال رشتہ مانگا ہے اور اس کی ذات تو عطا کرنے والی ہے، وہ دیکھ کر چھینتا نہیں۔ میں وہاں جا کر بات کروں گا چچا سے، وہ مان جائیں گے۔ تم کس گمان میں ہو اسفند؟ عشق، محبت، وعدے، قسمیں سب ختم ہو جاتا ہے جب باپ کہتا ہے میری بیٹی میرا مان نہیں توڑے گی۔ پریشے کا ایک ایک لفظ آنسوؤں میں بھیگا تھا۔ اسفند کے پاس جواب میں خاموشی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ایسے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ یہ مہندی کا فنکشن تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اسفند نے اس کے ہاتھوں پر کسی اور کے نام کی مہندی سجتی دیکھی تھی۔ یہ کیسا امتحان ہے میرے مالک، یا اللہ میں اپنی مخلص اور حلال محبت کے لیے بھی کچھ نہ کر سکا۔ حسن نے نہ جانے کتنی بار اسے اس بات کا احساس دلا کر اس کا دل جلایا تھا۔ پریشے کا دل مرجھا گیا تھا، ہر طرف تاریکی چھائی تھی۔ زندگی میں اب اندھیرا چھانے کو تھا۔ اسفند نے کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ گھر میں رش ہونے کی وجہ سے اس کا پریشے سے ملنا بھی ناممکن تھا۔ آج بارات تھی۔ اسفند چھت پر جائے نماز بچھائے تہجد ادا کرنے کے بعد اپنے رب کے حضور سربا سجود ہوئے، آنکھوں کے پانی سے سجدے کی جگہ بھگو رہا تھا۔ کیا مرد واقعی ایک عورت کے لیے رو سکتا ہے؟ ہاں بالکل، جب اس کی محبت مخلص اور حلال ہو۔ یا اللہ میرے گناہوں کی اتنی بڑی سزا، اتنا بڑا امتحان۔ یا میرے مالک، تو غفور الرحیم ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ یا میرے مالک، تجھے تیری خدائی کا واسطہ مجھے میری محبت کا محرم بنا دے، مجھے میری محبت کا محرم بنا دے۔ یا رب، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مجھے میرا محبوب سے ملا دے۔ یا اللہ، تو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے۔ اے یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانے والے، اے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والے، اے محبوب کو عرش پر بلانے والے، اے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھانے والے، مجھے میرے محبوب کا محرم بنا دے۔ تو نے ہی تو کہا دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ یا میرے رب، اس گناہ گار کی دعا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرما۔ وہ دعا کے بعد سجدے سے اٹھا تو اس کا چہرہ اور جائے نماز دونوں بھیگے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر آیا تو وہ چونک کر مڑا۔ وہ رامین تھی جو آنکھوں میں نمی لیے گھٹنوں کے بل اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ آج بارات ہے اس کی، تمہیں اب بھی لگتا ہے وہ تمہاری ہو جائے گی؟ میری محبت مخلص اور حلال ہے رامین، اور مجھے اس پروردگار کی ذات پر پورا یقین ہے۔ آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ اور دل میں اترتا سکون لیے وہ وہاں سے اٹھا۔ اسفند ہاتھ میں جائے نماز لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس کی نظر سامنے پریشان کھڑے عرفان چچا پر پڑی۔ کیا ہوا چچا؟ اسفند، تم ادھر ہو؟ میں نے کہاں نہیں تمہیں ڈھونڈا۔ جلدی چلو، تمہیں بھائی صاحب بلا رہے ہیں۔ اسفند کو بولنے کا موقع دیے بغیر اس کا بازو پکڑتے وہاں سے لے گئے۔ عروسی لباس میں سجی دلہن بنی بیٹھی پریشے کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا مانو ابھی پھٹ جائے گا۔ مولوی صاحب نکاح کی اجازت طلب کر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سب عورتیں کمرے میں اکٹھا تھیں۔ یا اللہ، میں حسن کو کیسے قبول کروں؟ یہ تو منافقت ہوگی اور گناہ بھی کہ میں حسن کے نکاح میں ہوتے ہوئے اسفند سے محبت کروں۔ یا اللہ، اپنی اس گناہ گار بندی کی مشکل آسان کر۔ پریشے کا دل بند ہو چکا تھا۔ پریشے عدنان بنت محمد عدنان، کیا آپ کو نوابزادہ اسفند ولد محمد رحمان، سکہ راج الوقت، مہر 50 لاکھ روپے، نکاح قبول ہے؟ اسفند کا نام سن کر پریشے کا مرجھایا دل ایک دم کھل اٹھا ہو، جیسے کسی پھول کو لمبی خزاں کے بعد بہار نصیب ہوئی ہو۔ اسے لگا آج خدا نے اس کی بہت نزدیک سے سنی ہے۔ اسفند کا نام سن کر جہاں پریشے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، وہیں باقی عورتیں حیرت سے آنکھیں پھیلائے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ انتظار ختم ہوا تھا اور زندگی میں بہار پھر سے چھانے لگی تھی۔ وہ روسی لباس میں دلہن بنی بیٹھی دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ یا اللہ، بے شک دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو میں قربان جاؤں ایسی حقیقت کے
اور اگر یہ خواب ہے تو کاش میں کبھی جاگوں ہی نہ، اور اس خواب کا سحر کبھی نہ ٹوٹے۔ اس سے اب اور مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے تک آئی۔ اسفند کا ابھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ دیکھو اسفند بیٹا، یہاں بیٹھو اور میری بات دھیان سے سنو۔ رحمان نے اسفند کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا۔ اسفند چپ چاپ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دیکھو بیٹا، حسن کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے، اور تم جانتے ہو کہ صبح بارات ہے، تمام مہمان بھی اکٹھے ہیں۔ ہمارے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں کہ حسن کی جگہ تمہیں پریشے سے نکاح کرنا ہوگا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کی تو دعا سن لی گئی تھی۔ یقین پختہ ہوا تھا۔ لگ رہا تھا سارے زمانے کی خوشیوں کو سمیٹ کر اس کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہو۔ اس نے فوراً سے ہاں کر دی۔ حسن کو پولیس کیوں لے کر گئی، کہاں لے کر گئی، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسفند نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ کچھ عرصے سے حسن کے تعلقات اسمگلرز کے ساتھ گہرے تھے۔ اسفند ابھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ دروازے کے پیچھے اس کا انتظار کرتی پریشے زور سے آ کر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اپنا سر اسفند کے سینے سے لگائے وہ اپنے بہتے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے یہ کیا؟ تم بس لگتی معصوم ہو، اندر سے ٹھیک ٹھاک بے شرم ہو، اسفند نے اسے خود سے الگ کرتے شرارت سے کہا۔ عروسی جوڑے میں سجی پریشے نے ایک نظر سامنے کھڑے اسفند کو دیکھا۔ سیاہ شیروانی کے ساتھ سیاہ رنگ کا سہرا سر پر سجائے مسکراتا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آنسو جنہیں وہ کتنی دیر سے ضبط کیے کھڑی تھی بے اختیار بہہ نکلے۔ سرخ رنگ کا عروسی لہنگا، نفاست سے بنے بال، سر پر سجا دوپٹہ، ناک سے ہو کر کان کی لو تک چھوتی وہ بڑی اور چمکدار سی نتلی، کانوں میں جھولتے بڑے بڑے جھمکے، سرخ لپسٹک سے ڈھکے ہونٹ، کاجل سے بھری کرمچی آنکھیں جو اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ اسفند کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے سراپے کو اس قدر سراہے کہ الفاظ ختم ہو جائیں۔ اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے؟ آپ شوہر ہیں میرے، نم آواز سے کہتی وہ ایک بار پھر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اچھا جی، اسفند نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے بازو اس کے گرد حائل کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ بے شک دعا تو پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو پھر حلال رشتے کے لیے مانگی دعا کیسے رد کی جا سکتی ہے؟ اور تہجد تو رب کی لاڈلی عبادت ہے نا، اور تہجد ادا کرنے والا اس کا لاڈلا۔ تہجد ادا کیا کرو، اس میں بہت سکون ہے۔